السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین ثم بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. حضرات سوگواران مزارات معصومین علیہم السلام البقیع آرگنائزیشن لکھنؤ کی جانب سے منعقدہ یہ 2 روزہ مجلسیں جو بسلسلہ تہدیم جنت البقیع منعقد ہوئی ہیں، اس میں کل شب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس وقت بھی اسی آیت کے ذیل میں کچھ دیر گفتگو کرنا مقصود ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اس میں بہت وضاحت کے ساتھ اعلان ہوا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نظر میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ قابل عزت اور قابل قدر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دنیا نے جو عزت کے معیار بنائے ہیں وہ اور ہیں، اور اللہ نے جو عزت کا معیار قرار دیا ہے وہ اور ہے. اہل دنیا عزت کے لیے مال و منان کو معیار بناتے ہیں، تاج و تخت کو معیار بناتے ہیں، لیکن اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس اقتدار ہے کہ نہیں، حکومت ہے کہ نہیں، مال و منان ہے کہ نہیں. اللہ صرف و صرف اتنا دیکھتا ہے کہ تقوی ہے کہ نہیں. اگر تقوی ہوتا ہے تو انسان اللہ کی نظر میں قابل قدر بنتا ہے، اور وہ تقوی جس کی بنیاد پر انعامات ملتے ہیں، وہ تقوی جس کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ تقوی جس کی بنیاد پر ایمان قبول ہوتا ہے، وہ تقوی کچھ اور نہیں ہے بلکہ قرآن ہی نے اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، تو یہ احترام کرنا، یہ تعظیم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جو احترام کر رہا ہے اس کے دل میں تقوی موجود ہے. احترام کرنا، تعظیم کرنا، میں کل عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو مجالس ہیں اور یہ جو انہدام جنت البقیع کا غم ہے اور جو احتجاج ہے، یہ اصلاً بے احترامی کے خلاف ہے، اور بے احترامی تقوی کی ضد ہے. تقوی نام ہی ہے احترام کا، کہ اگر احترام ہے تو تقوی ہے، تعظیم ہے تو تقوی ہے، ادب ہے تو تقوی ہے. دیکھیے ہم اپنے والدین اگر زندہ ہوں تو جتنی خدمت کریں وہ خدمت کم ہوگی، وہ اگر دنیا سے چلے گئے ہوں تو جتنا ایصال ثواب کریں وہ ایصال ثواب کم ہوگا. کہ جو ہمارے والدین نے لمحہ لمحہ ہمیں احترام و تعظیم کا درس دیا کہ جب عزا خانوں میں جانا تو احترام سے جانا، فرش عزا پہ آنا تو تعظیم سے آنا، ممبر پہ جانا تو احترام سے جانا، قرآن پڑھنا تو احترام سے پڑھنا، عزائے سرکار سید الشہداء میں شرکت کرنا تو احترام سے کرنا. یہ عزا خانوں کا احترام، یہ روضوں کا احترام، یہ قبور معصومین کا احترام، یہ تبرکات عزا کا احترام شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، متقی ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کیا بھائی، احترام علامت ہے تقوی کی، تعظیم علامت ہے تقوی کی. احترام سب سے اہم شے ہے. بھئی اللہ نے جتنی بھی قوموں پر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں جہاں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے، اللہ نے جو انعامات بھیجے ان انعامات کا ذکر ہے، وہیں بہت کثرت کے ساتھ ان قوموں پر جن پہ عذاب نازل کیے ان قوموں کا ذکر بھی ہے. بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوئے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. قوم نوح و قوم لوط پر عذاب نازل ہوا، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. تو قرآن میں جب آپ اسباب عذاب معلوم کریں کہ آخر اللہ نے ان قوموں پر عذاب کیوں نازل کیے، خاص کر کے بنی اسرائیل
دیکھیے بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ سب سے زیادہ انعامات بھی اللہ نے اسی قوم کو دیے. من و سلوہ بھی اسی قوم کے لیے نازل ہوا, دریا پر راستہ بھی اسی قوم کے لیے بنایا گیا, پتھروں سے چشمے بھی اسی قوم کے لیے بہائے گئے. مگر وہی قوم کہ جس پر اللہ نے اتنے انعامات نازل کیے, جس پر اللہ نے اتنی رحمتیں نازل کی, جس پر اللہ نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا, اسی پہ سب سے زیادہ عذاب بھی نازل ہوئے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن پڑھیں کہ آخر وہ قوم کہ جس پر اللہ اتنے انعامات نازل کر رہا ہے, پھر اسی پر اتنے عذاب نازل ہوئے. تو سبب عذاب کیا ہے؟ تو اللہ نے قوم موسیٰ پر جو عذاب نازل کیا وہ صرف بے عملی کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کیا ہے, بے ادبی کی وجہ سے عذاب نازل کیا ہے, بے احترامی کی وجہ سے عذاب نازل کیا. اس لیے کہ ان سے کہا گیا باب حتہ کا احترام کرو, انہوں نے اس کی بے احترامی کی. انہوں نے من و سلوہ کی بے احترامی کی, انہوں نے تابوت سکینہ کی بے احترامی کی. قرآن آواز دے رہا ہے, قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کی فتح اور بنی اسرائیل کی عزت کا سبب تابوت سکینہ تھا, جس میں تبرکات انبیاء تھے. قرآن کی تفسیر گواہ ہے کہ جب تک انہوں نے اس تابوت کا احترام کیا تب تک ان کو کامیابی ملتی رہی, اور جب انہوں نے تابوت کی بے حرمتی کی تو ان پہ عذاب نازل ہو گیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. رضان گرامی, قرآن کیا میسج دے رہا ہے؟ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ سب سے اہم ہے احترام کرنا, سب سے اہم ہے تعظیم کرنا, اور احترام تقوی کی علامت ہے. اب سبب احترام کیا ہوتا ہے؟ بھائی تقوی کی علامت احترام ہے, اور احترام کا سبب نسبت ہے. دیکھیں جتنا بھی احترام ہے یہ نسبتوں کی وجہ سے ہے, میٹیریل کی وجہ سے تعظیم نہیں ہے, مادیت کی وجہ سے احترام نہیں ہے, نسبت کی وجہ سے. توجہ فرمائیں آپ. بھائی جناب آدم کا پیکر اسی زمین کی مٹی سے بنا تھا, اور جب حکم ہوا کہ میں روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا, تو فرشتے سجدہ احترام میں اپنی جبینوں کو خم کرتے نظر آئے, اور ابلیس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے. دیکھیں ابلیس سے غلطی کیا ہوئی؟ ابلیس یہ سمجھا کہ احترام مٹی کی وجہ سے ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب مٹی کا اسٹرکچر بناؤں تو سجدہ کرنا. بھائی ذرا سی توجہ فرمائیے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا جب مٹی کا پیکر بناؤں تو سجدہ کرنا, کہا تھا جب میں روح ڈال دوں. بھائی ابلیس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے مٹی کو دیکھا, روح کو نہیں دیکھا, حکم کو دیکھا, سبب کو نہیں دیکھا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. آدم کے احترام کا سبب مٹی نہیں تھی اور روح تھی. جیسے خاک کربلا کے احترام کا سبب خاک نہیں ہے, خون امام حسین ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. بھائی جیسے ممبر کے احترام کا سبب لکڑیاں نہیں ہیں, نسبت رسول ہے. جیسے علم کے احترام کا سبب کاغذ کپڑا نہیں ہے, نسبت جناب عباس ہے. یہ غلطی ابلیس سے ہوئی کہ اس نے پیکر کو دیکھا, نسبت کو نہیں دیکھا, مٹی کو دیکھا, روح کو نہیں دیکھا. اب جو کربلا کی مٹی کو دیکھے, خون حسین کو نہ دیکھے, ممبر کی لکڑیوں کو دیکھے, نسبت رسول کو نہ دیکھے, ذریعہ حسین کو دیکھے, نسبت حسین کو نہ دیکھے, اس کا عقیدہ قرآن والا عقیدہ نہیں ہے, اس کا عقیدہ شیطان والا عقیدہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی احترام ہوتا ہے نسبت کی وجہ سے. نسبت کیا ہے؟ یہیں کے کاغذ پر قرآن لکھا گیا, نسبت ہوئی کلام اللہ, اللہ کا کلام. بھائی یہیں کے کاغذ پر آیت لکھی گئی, نسبت کدھر ہوئی؟ اللہ کا کلام. یہیں کے گارے سے ایک گھر بنا, نسبت ہوئی بیت اللہ, اللہ کا گھر, اللہ کا خلیفہ, اللہ کی نشانیاں, اللہ کا ناقہ. یہ جو دو لفظوں کے بیچ میں کاؤ کی آتا ہے یہی نسبت کہلاتا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ دو لفظوں کے بیچ پہ جو کاؤ کی آتا ہے, اللہ کا خلیفہ, اللہ کی کتاب, اللہ کا گھر, اللہ کی نشانیاں, اللہ کا ناقہ, یہی نسبت ہے. تو یہی نسبتیں تو یہاں بھی موجود ہیں. زہرا کی قبر, معصوموں کے مزار. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
بھائی تقوی کی علامت احترام ہے، اور احترام کا جو ریزن ہے، جو احترام کا سبب ہے، وہ ہے نسبت، منسوب ہو جانا۔ میں نے عرض کیا یہیں کی مٹی تھی، آسمان پہ گئی، اب نسبت کیا ہوئی؟ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفۃ اللہ۔ یہ نسبت کی وجہ سے احترام جناب آدم تھا، اور پھر نسبتوں سے دامن قرآن بھرا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، لکڑی یہیں کی تھی، آری یہیں کی تھی، کشتی نجات کی تعمیر یہیں ہو رہی تھی۔ بھائی جناب نوح نے جو کشتی بنائی، اس کے لیے جو لکڑیاں آئی تھیں وہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھیں، یہیں کے پیڑوں کی لکڑیاں تھیں، یہیں کی آری تھی، یہیں پر تعمیر ہوئی، لیکن نسبت ہو گئی کشتی نجات، نجات کی کشتی، سفینہ نجات، نجات کا سفینہ، جیسے حسین کا عزاخانہ۔ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ بھائی نسبت کدھر ہوئی؟ سفینہ نجات۔ اب لکڑیاں یہیں کی تھیں، کشتی یہیں بنی، آری یہیں کی تھی، تعمیر یہیں پہ ہوئی، توجہ فرمائیے گا، لیکن نسبت کدھر گئی؟ نجات کی کشتی، سفینہ نجات۔ بھائی توجہ سے سنیے گا اس بات کو، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اب اس نسبت کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے اس کشتی میں اثر ہوا، اور صرف کشتی میں نہیں، وہ لکڑیاں جن کو کاٹ کاٹ کے پٹرے بنائے جا رہے تھے۔ علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں، بہت توجہ سنیے گا، کہ یوں عام طور پر اگر آپ لکڑیوں کو کاٹیے تو اس میں سے برادہ گرتا ہے، اس میں سے پاؤڈر گرتا ہے، لیکن علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ کشتی نجات تھی، لہذا جب جناب نوح اس کو بنانے کے لیے لکڑیوں کو کاٹ رہے تھے تو اس سے لکڑی کا برادہ نہیں گر رہا تھا، اس سے سونے چاندی کے ذرات گر رہے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نسبت نے اثر پیدا کر دیا، معمولی کو غیر معمولی بنا دیا، عام کو خاص بنا دیا۔ نہیں توجہ ہے آپ کی؟ بھائی نسبت کی وجہ سے اثر پیدا ہوا کہ لکڑی کے برادے کی جگہ سونے چاندی کے ذرے گرے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے، جملہ چاہے جیسے سنیے گا، کہ قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے۔ بھائی قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ اگر لکڑی کا برادہ سونے چاندی کے ذروں میں بدل جائے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، یہ نسبت کی بات ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر لکڑی کا برادہ سونے چاندی کے ذروں میں بدل جائے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، نسبت کی بات ہے۔ تو اب اگر چوتھے امام کے ہاتھ کا پانی جواہرات میں بدل جائے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی کشتی نجات کو، کشتی نوح کو قرآن نے آیت کہا ہے، نشانی کہا ہے، وہ بھی ہے۔ اور پھر دیکھیے وہ نشانی تھی، اس کی بھی بے احترامی کرنے والے غرق ہو گئے۔ قانون تھا جو کشتی میں آئے گا اسے نجات ملے گی، اور جو اس کشتی کو چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ اب جو نوح کا بیٹا، میں نے عرض کیا ابھی کہ جتنے بھی عذاب آئیں وہ صرف بے عملی کی وجہ سے نہیں آئیں، بے ادبی کی وجہ سے آئیں۔ نوح کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا، مجھے بتائیے کیوں گیا؟ کاہے کے لیے گیا؟ کہ جب عذاب آیا، طوفان آیا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے گیا۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے۔ بھائی کشتی نجات میں آنے کے بجائے نوح کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ شریعت سے پوچھئے کہ شریعت میں جان بچانے کی کیا امپورٹنس ہے؟ تو شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں مجھے احساس ہے کہ ذرا سی گرمی ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، مگر جس معصومہ، جس بی بی کی اجڑی ہوئی قبر کے احتجاج میں وہ معصومین کے ہے، ان کی قبریں دھوپ میں تپ رہی ہیں، آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ یہ گرمی آپ کو ہرگز پریشان نہ کرے گی۔ شہزادی آپ کے اجر میں اضافہ فرمائیں گی، توجہ سنیے گا آپ۔ بھائی شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ اگر زلزلہ آ جائے شریعت کہتی ہے گھر سے باہر آ جاؤ، گھر میں آگ لگ جائے شریعت کہتی ہے گھر سے باہر آ جاؤ، جان بچانا واجب ہے۔ ارے صرف شریعت ہی نہیں کہتی ہے،
اس کورونا کی بیماری کی وجہ سے تو پوری دنیا سمجھی کہ جان بچانے کی کتنی اہمیت ہے، اسی لیے 2 گز کی دوری تھی اور ماسک بہت ضروری تھا۔ تو جو ہمارے یہاں بھائی جو وضو نہیں کرتے وہ بھی ہاتھ دھوتے تھے، جو پردے کے قائل نہیں ہیں وہ بھی چہرہ ڈھپتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، جان بچانا ہے واجب۔ اور نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے اہل سے نہیں، پھر اس کے آگے قرآن نے کہا اس کا عمل عمل نیک نہیں، اس کا عمل عمل نیک نہیں۔ مجھے بتائیے پسر نوح کا عمل بد کیا تھا؟ بھائی وہ بھی تو جان بچانے کے لیے گیا تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو ایک واجب پہ عمل کرنے گیا تھا، جان بچانا واجب ہے۔ نوح کا بیٹا بھی جان بچانے کے لیے گیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نوح تمہارے بیٹے کا عمل عمل نیک نہیں ہے۔ میں کہوں گا بھائی اس کا عمل عمل بد کیوں؟ یہ تو ایک عمل واجب انجام دے رہا ہے، اس کا عمل عمل نیک کیوں نہیں؟ تو آواز آئے گی کہ نوح کے بیٹے نے جان بچانے کی کوشش تو کی مگر قانون کے مطابق نہیں کی۔ بھائی قانون کیا تھا؟ کہ قانون یہ تھا کہ جب عذاب آئے، جب طوفان آئے، جب سیلاب آئے تو جان بچانا، مگر پہاڑ پر جا کے جان نہ بچانا، کشتی کے اندر آ کے جان بچانا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ جان بچانا مگر پہاڑ کے اوپر جا کے جان نہ بچانا، کشتی نجات کے اندر آ کے جان بچانا۔ اب جان بچانا واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، ویسے ہی جان بچانا بھی واجب ہے۔ مگر قانون کیا کہ کشتی کے اندر آ کے جان بچانا۔ ہمیں یہ شریعت کس نے بتائی؟ یہ سب نبی نے بتایا۔ نبی نے بتایا جان بچانا واجب، نماز پڑھنا واجب، روزہ رکھنا واجب، حج کرنا واجب۔ ہم نے کہا یا نبی اللہ نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، یہ تو بتائیے یہ آپ کے اہل بیت کیا ہیں؟ آواز آئیے کشتی نجات ہیں۔ بھائی نبی کی حدیث ہے میرے اہل بیت جناب نوح کے سفینے کی مثال ہیں۔ لیجئے بات مکمل ہو گئی، نماز پڑھنا واجب، اہل بیت کشتی نجات، روزہ رکھنا واجب، اہل بیت کشتی نجات، حج کرنا واجب، اہل بیت کشتی نجات، زکوٰۃ دینا واجب، اہل بیت کشتی نجات۔ اب قانون سمجھ میں آیا کہ نماز پڑھنا مگر انہیں چھوڑ کے نہ پڑھنا، روزہ رکھنا مگر انہیں چھوڑ کے روزہ نہ رکھنا، حج کرنا مگر اہل بیت کا دامن چھوڑ کے حج نہ کرنا۔ اس لیے کہ اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑ کے واجبات پر بھی عمل کیا تو وہی انجام ہوگا جو نوح کے بیٹے کا ہوا تھا۔ سنیے اذان گرامی صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ بھائی اہل بیت ہیں کشتی نجات، لکڑی کی بنی ہوئی کشتی کی بے ادبی کی تو نوح کے بیٹے کا یہ انجام ہوا، اور جو نور سے بنی ہوئی کشتی ہو فرما رہے ہیں آپ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور یہ لکھنؤ ہے، بات رائے گا نہ جائے گی، ہمارے بھائی مولانا ثقلین عابدی صاحب بھی ماشاءاللہ بے پناہ خطیب ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں شان میاں دیکھیے گا کہ جناب نوح کے بیٹے کا انجام ہوگا۔ میں نے یہی تو عرض کیا، جو اہل بیت کو چھوڑ کے کشتی نجات کو چھوڑ کے واجبات پہ عمل کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ جو نوح کے بیٹے کا ہوا تھا۔ نوح کے بیٹے کا انجام ہوا کیا تھا؟ قضا وہ غرق ہو گیا تھا، تو غرق تو نہ جانے کتنے افراد ہوئے تھے، جناب نوح کی اکثریت غرق ہو گئی تھی۔ دیکھیں جناب نوح کے بیٹے کا انجام صرف یہ نہیں ہوا کہ غرق ہوا، اس کے لیے جناب نوح اللہ سے بار بار کہہ رہے تھے میرا بیٹا میرا بیٹا۔ نبی سفارش کر رہا تھا، صاحب شریعت سفارش کر رہا تھا۔ کیا سنا آپ؟ بھائی نوح جیسا نبی صاحب سفینہ ان کی سفارش کر رہا ہے، صاحب شریعت سفارش کر رہا ہے، لیکن نبی کی سفارش بھی کام نہیں آئی۔
سمجھایا جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا نبی کا سورس بھی نہیں چلنے والا. ارے جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا نبی کا سورس بھی نہیں چلنے والا. جو علی ولی اللہ چھوڑ دے گا محمد رسول اللہ بھی کام نہیں. عزیزان گرامی نسبت بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار خلق اللہ محمد. تو عزیزان گرامی سفینہ نجات میں نے عرض کیا لکڑیاں آرڈنری تھیں مگر نسبت کی وجہ سے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہو گئی. تو جب لکڑی سے بننے والی نوح کے ہاتھوں سے بنائی جانے والی کشتی ایسی ہے تو جو اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہوں ان کا احترام ارے بھائی نسبتوں کی وجہ سے احترام ہے. نسبتوں سے دامن قرآن بھرا ہوا ہے. مٹی یہیں کی تھی گارا یہیں کا تھا گمے یہیں کے تھے اور لامکاں فرمائش کر رہا ہے کہ ابراہیم میرا مکان بناؤ. بھائی کیا سنا ہے آپ؟ لامکاں کہہ رہا ہے میرا مکان بناؤ. جسے مکان میں آنا نہیں جسے مکان میں رہنا نہیں وہ اپنا مکان بنوا رہا ہے. میں کہوں گا پالنے والے پاپولیشن دنیا کی بڑھے گی. حضرت ابراہیم سے کہتا کہ ایک کالونی بنا دو جس میں غریب لوگ رہیں جو غریبوں کے کام آئے. ایک ایسا مکان بنانے سے کیا فائدہ جو خالی ہے. ارے کچھ غریبوں کے فلیٹ بن جاتے کچھ بے سہاراؤں کے لیے کالونی بن جاتی. سمجھا؟ اللہ کو مکان کی کیا ضرورت ہے. کچھ یہی لہجہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ یہی پیسہ جو مجلسوں میں خرچ ہوتا ہے یہ غریبوں کے کام آ جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یہیں کے گمے تھے یہیں کا گارا تھا اس سے گھر بنا اور نسبت ہوئی بیت اللہ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر بھائی احترام ہوتا ہے نسبت کی وجہ سے. اب جناب ابراہیم نے گھر بنایا تو گھر بنانا سمجھ میں آیا. کعبے کی دیواریں اٹھانا سمجھ میں آیا. کعبے کی چھت کی تعمیر سمجھ میں آئی. مگر حضرت ابراہیم کا ایک کام سمجھ میں نہیں آیا. وہ کام یہ تھا کہ خود ہی بنایا اور خود ہی چوم لیا. کیا ہوا؟ خود سے تعمیر کی اور خود ہی سے تعظیم کی. میں کہوں گا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے چوم رہے ہیں. اپنے ہاتھ سے تعمیر کر رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے تعظیم کر رہے ہیں. آواز دیں گے اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں تمہارے لیے کر رہے ہیں. آنے والے دور میں پوچھا جائے گا خود ہی روزے بناتے ہو خود ہی چوم لیتے ہو. خود ہی عزا خانے سجاتے ہو خود ہی چوم لیتے ہو. خود ہی علم سجاتے ہو خود ہی چوم لیتے ہو. جب کوئی پوچھے کہ کیوں کرتے ہو تو کہنا ابراہیم نے کیا تھا اس لیے کرتے ہیں. انہیں قرآن نے شیعہ کہا ہے ہمیں دنیا شیعہ کہتی ہے. اس کا مطلب یہ پرانے شیعوں کی پرانی عادتیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی زیادہ زحمت نہیں ہے آدھی زیادہ گفتگو ہو چکی. قذاب خانہ کعبہ کی تعظیم اور ہے قرآن کی تعظیم اور ہے اور یہ روزے اور یہ تبرکات اعضاء یہ اور ہیں. ارے بھائی کعبہ اللہ نے بنوایا اور نبی نے بنایا. قرآن اللہ نے بھجوایا قرآن نبی لے کے آیا تو اس کا احترام کیا جائے گا. بھائی کعبہ اللہ نے بنوایا اور جناب ابراہیم نے بنایا. قرآن اللہ نے بھجوایا وہ اللہ کے نبی لے کے آئے تو کعبے کا احترام ہوگا قرآن کا احترام ہوگا. چلیے ٹھیک ہے کیجئے احترام مگر کعبے کو چومیے غلاف کو کیوں؟ قرآن کو چومیے جزدان کو کیوں؟ کیا ہو رہا ہے آپ؟ بھائی توجہ ہے ہی نہیں آپ کی. قرآن کا احترام کیجئے جزدان کا کیوں؟ کعبے کا احترام کیجئے غلاف کا کیوں؟ بھائی ابراہیم نے کعبہ بنایا غلاف کہاں چڑھایا؟
وہ تو مکے کی رہنے والی عورتوں نے اپنی چادریں جوڑ جوڑ کے خانہ کعبہ کا غلاف بنایا. بھائی قرآن آیا، جزدان کہاں آیا؟ تو کعبے کو چومیے، غلاف کو کیوں؟ قرآن کو چومیے، جزدان کو کیوں؟ کہ آپ سمجھے نہیں، سمجھائیے. کہ صاحب کعبے کا احترام اللہ کی وجہ سے ہے، غلاف کا احترام کعبے کی وجہ سے ہے، قرآن کا احترام اللہ کی وجہ سے ہے، جزدان کا احترام قرآن کی وجہ سے ہے. یہ ہے نسبت کی نسبت. کیا سننا ہے آپ؟ یہ ہے نسبت کی نسبت. تو جیسے کعبے کا احترام اللہ کی وجہ سے، غلاف کا احترام کعبے کی وجہ سے، قرآن کا احترام اللہ کی وجہ سے، جزدان کا احترام قرآن کی وجہ سے، ویسا ہی زہرا کا احترام اللہ کی وجہ سے، قبر کا احترام زہرا کی وجہ سے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بے شمار بھائی قبر جناب زہرا کا احترام اللہ کی وجہ سے، اور قبر زہرا کا احترام بی بی زہرا کی وجہ سے، امام حسن کا احترام اللہ کی وجہ سے، قبر حسن کا احترام امام حسن کی وجہ سے. یہ ہے نسبت کی نسبت. نسبتوں سے عزیزان گرامی دامن قرآن بھرا ہوا ہے کہ جناب موسیٰ کی نافرمان قوم، اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ حضرت ہمیں ایک موقع اور دیجئے، ہم توبہ کر لیں گے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ انہیں موقع دو، ان سے کہو کہ اگر یہ چاہتے ہیں ہم ان کے گناہ معاف کریں تو جب یہ شہر کے اندر داخل ہوں تو باب حطہ سے داخل ہوں. بھئی جناب موسیٰ جس شہر میں قوم کو لے کے پہنچے اس کے دروازے کا نام تھا باب حطہ. باب کہتے ہیں دروازے کو، اور حطہ کہتے ہیں مغفرت کو. کہ ان سے کہو کہ اگر یہ مغفرت چاہتے ہیں تو یہ باب حطہ سے، معافی کے دروازے سے داخل ہوں، مگر سیدھے سیدھے نہ داخل ہوں، پہلے دروازے کو چومیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اول احترام ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. بھائی بہت غور سنیے گا، آخری منظر ہے، پہلے دروازے کو چومیں، بوسہ دیں، اور پھر حطہ کہتے ہوئے داخل ہوں. اب ذرا سی سمجھنے کی بات ہے، آپ اپنی سماعت کا ہر دروازہ میرے لبوں کی طرف کھولیے گا. کہا گیا دیکھو حطہ کہتے ہوئے داخل ہوں، یہ دروازے کو چومیں، احترام کریں، اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہوں، ہم انہیں معاف کر دیں گے. حطہ عبرانی لفظ ہے، اور حطہ کا مطلب ہوتا ہے معافی. تو ان سے کہا گیا تھا کہ کہو حطہ، مگر انہوں نے حطہ نہیں کہا، انہوں کا ہنتا. بس ذرا سا فرق محسوس ہوا، حطہ اور ہنتا. حطہ کہتے ہیں معافی کو، اور ہنتا کہتے ہیں روٹی کو. ان سے کہا گیا معافی مانگو، وہ جنم جنم کے بھوکے روٹی مانگنے لگے. کیا ہو رہا ہے آپ؟ ہمارے ہیں آپ؟ انہوں نے معافی کے بجائے وہاں بھی روٹی مانگنا شروع کر دی. ہنتا کیا ایک نون کا نقطہ بڑھا دیا. اللہ نے عذاب بھیج کے ایک نقطہ سمجھا دیا کہ جو نون کا نقطہ بڑھائے جب وہ عذاب سے نہیں بچتا تو جو با کا نقطہ ہٹائے. اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. انہوں نے احترام نہیں کیا اور کہا گیا تھا دروازہ چومو اور داخل ہو، مگر انہوں نے دروازہ نہیں چوما. انہوں نے اپنی پیٹھ اس دروازے کی طرف کی اور پشت کر کے اس مقدس دروازے سے داخل ہوئے. یہ ہے باب حطہ کا واقعہ. پیغمبر اسلام سے لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، وہ یہودی تھے تو بڑے نافرمان مگر قسمت کے بڑے دھنی تھے کہ ان کے لیے معافی کا بڑا آسان راستہ اللہ نے بنایا کہ خالی دروازے کو چومنا تھا، وہ حطہ کہنا تھا، وہ اللہ انہیں معاف کر دیتا. یا نبی اللہ کتنا اچھا ہوتا ہمارے لیے بھی کوئی باب حطہ ہوتا، کوئی مغفرت کا دروازہ ہوتا، ہمارے لیے بھی دروازہ بنا دیجئے. نبی نے کہا بنا دیجئے گا کیا مطلب؟ وہ تو پہلے سے بنایا ہے. کہ وہ باب حطہ کون ہے؟ کہ جو شہر علم کا دروازہ ہے،
وہی باب حتہ ہے۔ نبی کی حدیث ہے کہ علی کی مثال باب حتہ جیسی ہے۔ تو جب مولا علی باب حتہ ہیں تو باب حتہ کا قانون کیا ہے کہ باب حتہ کا احترام بھی ضروری ہے، حتہ حتہ کہنا بھی ضروری ہے۔ تو جب علی مثال باب حتہ ہیں تو در علی کو چومنا بھی ضروری ہے، علی علی کہنا بھی ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد یا علی یا علی محمد والے گرامی۔ احترام، قرآن احترام کا سبب درس دے رہا ہے۔ کس منہ سے دنیا کہتی ہے قرآن کافی ہے؟ ارے قرآن کافی ہے تو قرآن میں مسلسل احترام کا حکم دیا گیا۔ قرآن کو کافی کہہ کے یہ بے احترامی کرنا، یہ قبور معصومین کو منہدم کرنا، یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ صاحب ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن میں تو احترام ہی احترام ہے۔ بس آخری بات اس کے ربط مسائل، مگر پوری توجہ سنیے گا۔ اتنا احترام کہ جب جناب یوسف کو معلوم ہوا کہ جناب یعقوب اور ان کے بھائی ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو جناب یوسف کو اللہ نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی دے چکا تھا، اور وہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اتنے دن بعد میرے باپ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اتنی مصیبتیں سنی کہ میرے غم میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب میرے کرتے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی ہے، تو میں ایسا منظر دکھاؤں کہ وہ منظر دیکھ کے میرے باپ خوش ہو جائیں۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا۔ تو جناب یوسف نے، اس کی کئی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جناب یوسف نے اپنے دربار میں جو سٹنگ ارینجمنٹ تھا اسے تھوڑا سا چینج کیا، تبدیل کیا۔ انہوں نے اپنے تخت کو جس پہ بیٹھتے تھے اسے جو انٹرنس کا دروازہ تھا، جیسے وہ سامنے دروازہ ہے، بالکل اس کے سامنے بلا تشبیہ جیسے ممبر رکھا ہے ویسے ہی انہوں نے تخت رکھوایا، اس لیے کہ جو اس دروازے سے داخل ہو اس کی پہلی نظر حضرت یوسف پر پڑے۔ حضرت یوسف نے یہ اس لیے کیا کہ میرے باپ داخل ہوں اور مجھ کو دیکھیں کہ میں تخت حکومت پر بیٹھا ہوں، اور میں ان کو دیکھ کے بیٹھا ہی رہوں گا، میں ان کے احترام کے لیے تخت سے بلند نہیں ہوں گا، میں اپنی جگہ بیٹھا رہوں گا تاکہ میرا باپ دیکھے کہ بیٹا تخت حکومت پر بیٹھا ہے۔ دیکھیں معاذ اللہ نیت یوسف میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ کا بیٹا کسی اچھے عہدے پر جائے اور آپ اس کے آفس میں، اس کے روم میں جائیں اور اسے اس کی چیئر پر بیٹھا ہوا دیکھیں تو ٹنو منو خون بڑھ جائے گا۔ میرے باپ زندہ ہوتے، مجھے ممبر پر دیکھتے مجلس پڑھتے ہوئے تو ٹنو منو خون بڑھ جاتا۔ تو جناب یوسف کی نیت یہ تھی کہ میرے باپ مجھے تخت حکومت پر بیٹھا دیکھ لیں، یہ سوچ کے طے کیا کہ میں اپنے باپ کے لیے اپنی جگہ سے بلند نہیں ہوں گا۔ جیسے ہی یعقوب داخل ہوئے، یوسف نے بیٹھے بیٹھے اپنے باپ کو سلام کیا تو ہاتھوں سے ایک روشنی، ایک نور نکلا اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ یوسف نے گھبرا کے پوچھا پالنے والے یہ میری ہاتھوں سے کیا نکل گیا؟ کہ ہم نے تمہاری نسل سے نبوت کو نکال لیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے تمہاری نسل سے نبوت کو نکال لیا ہے، تم نبی رہو گے، لیکن اب تمہارے بیٹوں میں، تمہاری اولادوں میں ہم کسی کو نبی نہیں بنائیں گے۔ کا سبب یہ کہ تم نے یعقوب کو دیکھا اور بیٹھے رہے، اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، احترام کو بلند نہیں ہوئے۔ بھائی کہاں ہے آپ کا ذہن؟ کہ تم یعقوب کو دیکھ کے بیٹھے رہے، اپنی جگہ سے بلند نہیں ہوئے، اپنی جگہ سے تعظیم کو اٹھے نہیں، لہذا تم نبی رہو گے، تمہاری اولاد میں کسی کو نبی نہیں بنائیں گے۔ اس کا مطلب معصوم کا احترام صرف غیر معصوم پر واجب نہیں ہے، معصوم کا احترام معصوم پر بھی واجب ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب معصومہ آتی تھی تو محمد بلند کیوں؟ اللہ اکبر، بات مکمل ہو گئی۔ یا علی یا علی، سلام اللہ علیہ، تمام ہو گئی گفتگو۔ اب سمجھ میں آیا، ادھر معصومہ آئیں، ادھر نبی اپنی جگہ سے بلند ہو گئے۔ بھئی یہ جملہ بھی رائے گا نہ جائے گا
یوسف یعقوب کو دیکھ کے بیٹھے رہے، یوسف یعقوب کو دیکھ کے بیٹھے رہے تو نسل سے نبوت کو نکال لیا گیا، اور محمد فاطمہ کو دیکھ کے بلند ہو گئے تو نسل میں امامت کو قیامت تک قائم کر دیا گیا۔ یہ اذان گرام کہ نبی احترام فاطمہ کرنا، کہ دیکھو دین یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ ان کو دیکھ کے اپنی جگہ سے نبی بلند ہو جاتے تھے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے سیرت پیغمبر۔ اللہ لعنت کرے آل سعود پر، اس کے عذاب میں اضافہ کرے، اس کی اس تحریک سے متفق رہنے والوں پر بھی اللہ کی بے شمار لعنت ہو۔ یہ بڑا حیرت کن مرحلہ ہے کہ ایک طرف تاریخ احترام سیدہ کے واقعات پر واقعات، تو پھر جو بھی محترم سے منسوب ہو جائے اس کے احترام کا حکم دے رہا ہے۔ اور 100 برس پہلے جس کو دیکھ کے پیغمبر اپنی مسند سے بلند ہو جاتے تھے، جس کے باپ کے سر پہ بادل کا سایہ رہتا تھا، اس کی قبر بے سائبان کر دی گئی۔ 4 معصوموں اماموں کی قبریں، مولا امام حسن، امام زین العباد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ 100 برس پہلے کا واقعہ ہے، کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے کہ جب شاہ سعود کو حکومت ملی۔ یہ نجدی تھے، یہ لٹیرے تھے، لٹیرے۔ یہ نجد کا ایک خاندان تھا بدنام ترین، اور اسے جب حکومت حاصل ہو گئی تو محمد ابن عبد الوہاب، جو وہابیت کا بانی کہلاتا ہے، حالانکہ یہ وہابیت کا بانی نہیں ہے، یہ وہابیت کا مبلغ ہے۔ وہابیت شروع اس سے نہیں ہوئی ہے، اس کے جو افکار ہیں یہ اس کے افکار نہیں ہیں۔ اس سے 300 برس پہلے ایک موذی گزرا جس کا نام ابن تیمیہ ہے، جس نے منہاج السنت میں یہ تمام عقائد لکھے کہ قبروں سے توسل کرنا حرام ہے، قبروں پر جا کے کھڑے ہو کے دعا مانگنا خلاف شریعت ہے، حتیٰ یہ کہ پیغمبر کی قبر پر بھی دعا نہیں مانگی جا سکتی، معصومین سے بھی توسل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سارے نظریات و افکار ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھے تھے۔ اب اس وقت دمشق میں، شام میں ابن تیمیہ کی اس تحریک کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، اور اس ملعون کو زندان میں بھی ڈالا گیا، تو اس وقت اس کے افکار صرف کتاب تک محدود تھے۔ لیکن جب آل سعود کو حکومت ملی تو یہی افکار تھے، یہی نظریات تھے ابن تیمیہ کے، جس کا محمد ابن عبد الوہاب کے ذریعے امپلیمنٹ کیا گیا، رائج کیا گیا بائی فورس، کہ جو ابن تیمیہ کے نظریات ہیں اب وہی ملک کے قوانین بنتے ہیں۔ اور اسی کے تحت 1923، کچھ لوگوں نے 1925 بھی لکھا ہے، 1923 ہے۔ اب دیکھیں اس زمانے میں چونکہ یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، تو آج کی طرح نہیں تھا کہ آج کوئی واقعہ ہوا اور ابھی پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ اس زمانے میں ایک ہفتہ یا ٹیلی گرام ہے تو 2-3 دن تو لگ ہی جاتے تھے۔ تو اس وقت خبر آئی تھی 8 شوالی کو، آج ہی کے دن خبر آئی تھی، اور پورے ہندوستان میں، بلکہ جہاں جہاں اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہیں ان میں ایک عجیب سما تھا، کسی کا دل چھت کے نیچے نہیں لگ رہا تھا، جس نے بھی سنا کہ زہرا کی قبر بے سائبان ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم اپنے آنکھوں سے قبر زہرا دیکھیں، روضے کی تعمیر دیکھیں، وہ تمام افراد جو اس انہدام اور اس ظلم اور اس ٹیررزم اور اس آتنکواد کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، سب کی صحیح قبول ہو۔ ہم اپنی آنکھوں سے مزارات معصومین کی تعمیر ہوتے دیکھیں، ہم بھی جائیں جناب سیدہ کی قبر پر۔ دیکھیے ایک شاعر تھا ایران کا، وہ حج کرنے گیا خانہ کعبہ، اور اس کے بعد مدینے آیا تو ایک طرف روضہ رسول تھا۔ دیکھیے روضہ رسول کو بھی پوری طرح سے منہدم کرنے کی پلاننگ تھی، لیکن اکثریت کے دباؤ کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو تو نہیں توڑا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک طرف نبی کا روضہ ہے، لائٹیں جل نہیں ہیں، قمقمیں روشن ہیں، اور ایک طرف اجڑا ہوا مزار فاطمہ۔ تو وہ ایران کا تھا، آپ کو معلوم ہے معصومہ قم کی قبر قم میں، ایران میں۔ اس نے ایک عجیب شعر پڑھا جس کا ترجمہ عجیب سا ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوگا۔ آواز دی یا رسول اللہ، آپ کی ایک بیٹی ہمارے شہر قم میں آئی تھی، یا رسول اللہ آپ کی ایک بیٹی
معصومہ قم ہمارے شہر میں آئی، آپ نے دیکھا ہم نے اس کا کیسا روضہ بنایا ہے۔ یا نبی اللہ، آپ کے شہر میں آپ کی بیٹی کے قبر کا یہ کیا حال ہے؟ اللہ اندازہ لگا۔ معصومہ قوم وہاں پہنچی، کیا شاندار روضہ ہے، مگر ہائے قبر زہرا، ہائے قبر امام حسن مجتبیٰ، ہائے قبر امام زین العبا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، قبر ویران ہے۔ میں نے کل رات میں بھی عرض کیا کہ جو انہدام کا یہ احتجاج ہے، البقیہ آرگنائزیشن یا جتنے بھی ادارے اور جتنے بھی مومنین یہ غم منا رہے ہیں، یہ بڑا لازم ہے، اس لیے کہ وہ مولا کہ جن کے گلے میں رسی باندھی گئی تلوار نہیں نکالی، وہ مولا کہ جن کا حق چھینا گیا اور تلوار نہیں نکالی۔ میں نے رات میں بھی عرض کیا تھا، کچھ مومنین نہیں تھے، کہ جب کسی نے آ کے دق الباب کیا کہ یا علی کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قبر زہرا سے بے حرمتی کریں، قبر زہرا کی بے احترامی کریں، تو مولا علی نے وہ لباس پہنا جو جنگوں میں پہنتے تھے، تلوار آپ کے کاندھے پر تھی، آنکھوں سے اشک روا تھے، روئے مبارک سرخ تھا، دہن مبارک سے کف مبارک جاری تھا، آپ گئے اور تلوار کو بے نیام کر کے بیٹھ گئے کہ کس میں ہمت ہے کہ قبر زہرا سے بے حرمتی کرے گا۔ میں کہوں گا یا علی یہ 1400 برس پہلے کی بات ہے، یا علی ارے آج آ کے دیکھیے قبر زہرا پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ کیا دشمنی ہے دنیا کو اس بی بی، اس میں دشمنی پرانی ہے، یہ واقعہ تو 100 برس کا ہے لیکن زہرا سے دشمنی پرانی ہے۔ اسی لیے جب سے زہرا کا باپ دنیا سے گیا تب سے 18 برس کی بی بی ہاتھوں میں عصا لیے اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتی ہوئی نظر آئی کہ صبت علیہ مصائب اللہ النہار، اے بابا وہ مصیبتیں پڑھی کہ اگر دنوں میں پڑھتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے۔ بابا میرا محسن مار ڈالا گیا، بابا میرا گھر جلا دیا گیا، بابا میرے شوہر کے گلے میں رسی باندھی گئی، ارے بابا مجھے دن بھر دربار میں کھڑا رکھا گیا۔ سیدہ اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتی تھیں۔ ایک وہ دن بھی آیا کہ مولا علی نے دیکھا، وہ مجلس تمام ہے، مولا علی نے دیکھا کہ سیدہ باپ کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ 3 جمادی الثانیہ کو مصلی پر بیٹھ کے مسکرائیں۔ مولا علی نے کہا بی بی جب سے آپ کے بابا دنیا سے گئے ہم نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، آج آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ کہا یا علی رات میں بابا خواب میں تشریف لائے تھے اور کہہ رہے تھے سیدہ ہم تمہیں لینے آ گئے۔ ہاں ایسی 2 بیٹیاں اسی گھر میں نظر آئیں، ایک مدینے میں سیدہ، ایک زندان میں سکینہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آواز دی دیکھو یا علی مجھے تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا، اور دیکھو یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا، دیکھو یا علی ذرا بھی روشنی نہ ہونے پائے، اور دیکھو یا علی فلا فلا کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، دیکھو یا علی ان کی بیٹیوں کو میری تعزیت کے لیے نہ آنے دینا۔ وصیتیں کی، وصیتیں کرنے کے بعد مولا علی نے جناب سیدہ کو غسل دینے کے لیے حجرے کا رخ کیا۔ بھائی اگر آپ جناب سیدہ کے غم میں ایسے روتے ہیں اور بآواز بلند روتے ہیں تو حیرت کی بات نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مولا علی کی آنکھوں میں آنسو تو دیکھے مگر کبھی علی کو چیخ مار کے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ علی روتے تھے تو بغیر آواز کے روتے تھے، مگر جب حجرے میں غسل دے رہے تھے تو علی ایسے روئے جیسے چھوٹا سا بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ کہ جب علی باہر آئے میں نے ہاتھ جوڑے، اے میرے صابر مولا آپ کو کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا۔ کہ ابن عباس جو علی نے دیکھا وہ کون دیکھ پائے گا؟ کہ یا علی کیا دیکھا؟ کہ نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، بازو بتازی آنے کا نشان تھا۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، ارے سیدہ کی ٹوٹی پسلیاں نہ دیکھی گئی؟ ارے کربلا میں جب سیدہ کا لال گھوڑے سے پامال کیا